بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں، مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا، بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، اور اپنے میں دو سقاء کو گواہ کر لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا،
اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتی ہو، اپنی طاقت بھر اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ پھر اگر باہم مذائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا۔ تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو اور وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن اللہ له رزقا۔ وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محتشم، آپ نے سورہ طلاق کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ طلاق قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس مبارک سورت کا 65واں نمبر ہے۔ سورہ طلاق 2 رکوع 12 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ طلاق کے اندر 249 کلمات اور 1060 حروف موجود ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ طلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدنی مبارک دور میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے طلاق اور نکاح کے مسائل کو، احکامات کو سورہ بقرہ کے اندر مفصل بیان فرما دیا۔ چند وہ مسائل جو خواتین کے طلاق اور عدت سے متعلق تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طلاق کے اندر بیان کر دیا۔ یاد رکھیں، اسلام رشتہ ازدواج کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس رشتے کا نہ صرف زوجین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ اس کا اثر خاندانی نظام پر بھی ہوتا ہے۔ اسلام اس بات کو فوقیت دیتا ہے کہ حتی الامکان یہ رشتہ ازدواج نہ ٹوٹنے پائے، یہ برقرار رہے، لیکن جب صورتحال ناگزیر ہو جائے کہ اس کا ٹوٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے، تو اسلام نے اس کے لیے ضابطۂ اخلاق بتا دیا۔ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت کے آغاز میں خطاب فرمایا۔ چونکہ احکام طلاق بیان ہو رہے ہیں اور یہ وہ واحد کام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حلال کاموں میں سے ایک کام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال فرمایا ہے، لیکن روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کو حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے احکام بیان فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حبیب، آپ انہیں یہ طلاق کے طور طریقے اور ضابطۂ اخلاق بیان کر دیں۔ اسلام نے طلاق دینے کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھا، لحاظ رکھا کہ طلاق اس طرح دی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ جز وقتی زوجین کے درمیان کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے
بعد میں انہیں احساس ہو تو یکدم 3 طلاقیں دینے سے اسلام نے منع فرمایا۔ اور خود نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام وہ ہیں کہ جو ہر حال میں واقع ہو جاتے ہیں: طلاق، نکاح اور غلام آزاد کرنا۔ اس واسطے بالخصوص جب بھی یہ تینوں کام کیے جائیں اس سے پہلے 1-2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ سوچا جائے۔ سامعین محترم، ہم جس سوسائٹی کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے۔ اس کے ذمہ دار معاشرے کے افراد ہیں کہ جو تعلیمات اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ ازدواج کو بڑی اہمیت دی اور بتلایا کہ اگر باہمی زوجین کا جھگڑا ہو جائے کسی بھی مسئلے میں تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرے، سمجھائے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو بستر الگ کر دیا جائے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اسے تھوڑا سا ڈانٹا ڈپٹا جائے، اسے وَاضْرِبُوهُنَّ، اسے ہلکا سا غیر ضرر طریقے سے اسے تھوڑا سا احساس دلایا جائے۔ بس اگر وہ ناراضگی سے، بستر الگ کرنے سے اور ضرب سے نہ سمجھے، طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو بس چاہیے کہ 1 طلاق دی جائے۔ فقہائے اسلام نے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر دینا یہ منشأ اسلام کے خلاف ہے، اور طلاق کی تقسیم بیان کر دی گئی، طلاق کا طریقہ کار بتا دیا گیا کہ جب طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو ان 2 طریقوں میں سے جو بہتر طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ بنیادی طور پر طلاق کی 2 اقسام ہیں: طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ سنت طلاق 2 طریقوں پر دی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے جس کو طریق احسن کہا گیا، یعنی شوہر اپنی بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دے، ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، 1 مرتبہ طلاق دے اور پھر عدت کے ختم ہونے تک دوسری طلاق نہ دے۔ عدت پوری ہونے کے بعد پہلا یعنی سابقہ نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش باقی رہے گی۔ اور طلاق حسن یہ ہے کہ ایسے طہر میں 1 طلاق دے کہ 1 حیض گزر جانے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو پھر دوسری طلاق دے، اور جب تیسرا طہر آئے تو پھر تیسری طلاق تیسرے طہر میں دے۔ اس کے علاوہ باقی جتنا بھی طلاق کا
طریقہ کار ہے یا جتنی بھی طلاقیں ہیں، کوئی چاہے اکٹھی 3 دے دے یا 2 دے دے یا کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دے، تو یہ طلاقیں واقع تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ طلاقیں بدعت ہیں، یہ طلاقیں ناپسندیدہ ہیں۔ طلاق دینے کی یہ ترتیب فقہائے کرام نے کیوں بتائی؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ بنیادی طور پر جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو اب جس وقت وہ حیض سے پاک ہوگی، طہر میں آئے گی، تو اب اس کو اس طرح 4 طہر اختیار کرنے پڑیں گے، اس کا جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 طہر بن جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے طہر میں طلاق دی جائے تاکہ جب اس کو حیض آئے تو یوں اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے۔ تو اس طریقہ کار سے طلاق دینے کو سنت بتلایا گیا۔ جہاں تک تعلق ہے عدت کا، تو ان آیات کے اندر اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ عدت مختلف خواتین کی مختلف طریقے سے بیان کی گئی۔ وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دے کہ وہ حاملہ ہے، تو اس خاتون کی عدت وضع حمل ہوگی، چاہے اس میں 4 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں یا اس میں 5 مہینے لگ جائیں۔ نمبر 3، وہ شخص کہ جس نے اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ غیر حاملہ ہے، تو جو ہی وہ 3 حیض گزار لے گی، اس کے بعد وہ نکاح ثانی کر سکے گی۔ اسی ضمن میں یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ حاملہ ہے، اور اب جب تک وہ خاتون حالت حمل سے ہے اور پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سارے ٹائم پیریڈ کا خرچہ اس کے شوہر پر ہوگا جس نے اسے طلاق دی۔ اس کے بعد بس جب وہ شخص کے بچے کو جنم دے دے تو اس کے دودھ پلانے کا نفقہ اور اس کے جملہ اخراجات جن کا تعلق نان نفقہ سے ہے وہ اس کے ذمہ ہوں گے۔ یوں وضع حمل کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ کوئی اس خوف سے اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے، اس خوف سے کہ ان کو کھانا کہاں سے کھلائے گا، اس کے ہاں بچے ہوں گے تو بچوں کو کھلائے پلائے گا کہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خوبصورت فکرہ ارشاد فرما دیا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک انجام ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کی تکمیل میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دارین کی سعادتیں رکھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر اس تاریکی سے نکال کر ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کا نور ہدایت موجود ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس مبارک سورت کا مطالعہ کرنے سے جہاں ہمیں دینی، فقہی اور شرعی مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں جن کا تعلق خواتین کے مسائل طلاق و عدت سے ہے، وہیں ہمارے لیے اس میں یہ تعلیمات بھی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل بجا لاتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں گمراہی کی تاریک وادیوں سے نکال کر نور ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو رب ذوالجلال انہیں جہنم کی تاریک وادیوں میں ڈال کر انہیں دردناک انجام سے دوچار فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں نور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔